شہر قائد میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم پر متحدہ برہم، MKM کا رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات دینے کا مطالبہ، وفاق سے سندھ میں امن و امان کی صورتحال کا نوٹس دینے کا بھی مطالبہ۔ خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ نیا IG سندھ آیا تو لگا کچے کے ڈاکوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکوؤں کو لائسنس ٹو کل مل گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کراچی میں خون کی ہولی کا نوٹس لیں۔ فیصل سبزواری بولے کہ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت کئی شہریوں کو قتل کر دیا گیا، پولیس کی کالی بھیڑوں کی مدد کے بغیر کوئی سنگین جرم ہو ہی نہیں سکتا۔ وزیر داخلہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل دیں۔ کراچی میں شہری محفوظ ہے اور نہ سندھ کا آخری کونے کشمور میں شہری محفوظ ہے۔ جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، میں آپ سے ضروری یہ سوال کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی بدامنی کیس بھی لگا تھا نا پہلے، لگائیں آج کراچی بدامنی کیس۔ چیف جسٹس سندھ سے میرا مطالبہ ہے کہ کراچی اور سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دیے جائیں، وزیر اعظم پاکستان سے اور صدر پاکستان کے صوبہ سندھ میں کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، برائے مہربانی اس کا نوٹس لیں۔ سندھ حکومت کو بدامنی نگران حکومت سے ورثے میں ملی، MKM کی پریس کانفرنس پر پیپلز پارٹی کا جوابی بات۔ شجرینا میمن نے متحدہ کا بیانیہ پولیس کے جوانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے صوبے میں قیام امن اولین ترجیح قرار دیا۔ MKM پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرمان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بولے، لگتا ہے خواجہ اظہار الحسن نواز لیگ کے ترجمان ہو گئے، امن و امان پر گفتگو صرف سیاسی ہے۔ عید کی تیاری بڑھ گئی، عید قریب آتے ہی خریدار بازاروں میں آ گئے، دن ہو یا رات، سحر ہو یا افطار، شہری خریداری میں مصروف، کوئی جوتے تو کوئی پینٹ شرٹ خریدنے لگا۔ کاروبار میں قدر تیزی سے دکاندار بھی خوش ہو گئے، کہتے ہیں عید کا سیزن بہت اچھا گزرتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری بولے، مہنگائی تو ہے مگر بچوں کو عید کی شاپنگ کرانا بھی ضروری ہے۔ تو ہم بھی آگے مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں نا بھائی صاحب، ہمارے کو سستی ملے گا ہم بھی آگے سستی کر کے بیچیں گے۔ مہنگائی جتنا بھی ہے پھر بھی عوام شاپنگ کر رہی ہے۔ بچے کی چپل تھی 450 400 روپے کی، ابھی اس وقت ہے 800 850 750 سے کم ہے ہی نہیں۔ عید پر چاند جیسا لگنے کے جتن، خواتین خریداری میں مگن، خواتین کو میچنگ دوپٹے اور خوبصورت چوڑیوں کی تلاش، ریڈی میڈ ملبوسات کی مانگ میں بھی اضافہ، خواتین نت نئے ڈیزائن کے سوٹ کے لیے بارگیننگ کرنے لگیں۔ جن خواتین نے عید کی تیاری کر لی اب وہ مہندی لگوانے لگیں، کچھ نے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ بچوں کی تیاریاں کی ہیں، اپنی گنجائش نہیں تھی لیکن یہ کہ گفٹ دینے کے لیے اسٹالر لینے کے لیے آئیں۔ ہماری 2 بچیاں اعتکاف بیٹھی ہیں تو ان کے لیے اسٹالر لینے ہیں۔ ہفتہ وار بچت بازاروں میں بھی رش، گلشن اقبال کے بچت بازاروں سے شہریوں کی مختلف اشیاء کی خریداری۔ شہری کہتے ہیں کہ بچت بازاروں میں چیزیں مناسب داموں میں مل جاتی ہیں، مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عید الفطر پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی، کراچی اسٹیشن سے پہلی عید اسپیشل ٹرین روانہ، 17 کوچز پر مشتمل اسپیشل ٹرین میں 1100 سے زائد مسافر سوار، شہر کے بس سٹینڈ پر بھی رش لگ گیا۔ ٹرانسپورٹرز نے سندھ حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، کرایوں میں 200 سے 500 تک کا اضافہ کر دیا، مسافر پریشان، کہا ہر عید پر کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹرانسپورٹرز بولے، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے کرائے بڑھانے پر مجبور ہیں۔ عید بدھ کے روز ہوگی یا جمعرات کو، ماہر فلکیات کی 29 روزیں ہونے کی پیشگوئی، عید بدھ 10 اپریل کو ہونے کا امکان۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ سعودی عرب عید کے ساتھ ہماری بھی عید ہوگی، منگل کو چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ چاند کی جو پوزیشن ہے اسکائی میں وہ تقریباً 10 ڈگری الٹیچیوڈ پہ ہوگا، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال رمضان میں جو ہے 29 روزے ہوں گے اور عید جو ہے بروز بدھ 10 اپریل کو ہوگی۔ گرا فروشوں کے گرد گھیرا تنگ، گزشتہ روز 81 دکانداروں کو 9,78,000 روپے جرمانہ، مجموعی طور پر 363 مقامات پر قیمتیں چیک کی گئیں۔ کارروائیاں ضلع جنوبی، شرقی، غربی، وسطی، ملیر، کرنگی اور کماڑی میں کی گئیں۔
नौकरी का झांसा देकर खातून को हफ्ते बेजा में रखने का वाकया। सरकार की मुद्दईयत में गुलिस्तान जौहर थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में हफ्ते बेजा और दीगर दफात शामिल। मुतासरा खातून के मुताबिक उस्मान अंजुम ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया। मकान में गैर अखलाकी काम किया जा रहा था। मकान से 5 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार किया। उस्मान अंजुम और दीगर साथी फरार। जान है तो जहां है। सेहतमंद इंसान सेहतमंद मुआशरे की अलामत। आज बीमारियों से आगाही और सेहत की अहमियत उजागर करने का आलमी दिन। तिबी माहिरीन ने सेहत के मसाइल की वजह सफाई के नाक़िस निज़ाम को करार दिया। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्जिश और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के इस्तेमाल का मशवरा। सफाई के ना होने की वजह से डेंगू वायरस है, मलेरिया है और कई किस्म के वायरल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है। उसकी रीज़न यही है कि सफाई का फुकदान है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नवा साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा, जबकि इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं, सूरज ग्रहण के वक्त हामिला औरत से मुतालिक बातों की कोई हकीकत नहीं। सूरज ग्रहण कुदरती अमल है जो हर साल होता है। ऐसा साइंटिफिकली कोई स्टडी प्रूव नहीं है कि इसके कोई बैड इम्पैक्ट होते हैं, सेहत पे कोई इम्पैक्ट होता है। वो मिथ है, मिथ। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हर साल सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं। इससे कोई यानी कि कोई बुराई का एस्पेक्ट तो नज़र नहीं आता। साइंटिफिकली कोई प्रूव भी नहीं है। मकानों का तर्ज तामीर बदला, परिंदों का हिजरत करना मुकद्दर ठहरा। कराची से दरख्त कटे और कंक्रीट का जंगल फैला तो परिंदे इस शहर से रूठ गए। पुराने ज़माने में घर की तामीर के दौरान छत पर बनाए जाने वाले प्याले जदीद तर्ज तामीर में नज़र नहीं आते। जदीद तर्ज तामीर ने परिंदों को कराची से मज़ीद दूर कर दिया। अशफाक मेमोरियल एट1 क्लब ने रमज़ान क्लब कराची जिमखाना क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फातेह टीम ने पहले खेलते हुए 220 रन बनाए। रमीज़ अजीज़ ने शानदार सेंचुरी बनाई। सेमेक्स ग्रेनो को 103 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद असद टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। माया यूथ क्लब ने ऑल कराची मलिर इत्तेहाद यकजहती साहबदाद गोट फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में शिकारी यूथ क्लब को शिकस्त का सामना रहा। माया यूथ ने फाइनल में 3-0 से फतह समेटी। मेहमान खुसूसी बलीगुद्दीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खुसूसी नशरियात। रमज़ान मेहरबान में नुज़ुल कुरान पर उलमा इकराम की सैर हासिल गुफ्तगू। माहिर मुआशियात नदीम मौलवी ने पाकिस्तान के मुआशी हालात पर तबादला ख्याल किया। शेफ सरवत सईद ने मज़े का चीज़ी चिकन, चना दाल फ्राई और आलू समोसा बनाना सिखाए। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवाओं ने खूबसूरत कवाली पेश करके समा बांध दिया।